وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 142 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ 17واں رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جو اللہ رب العزت سے کوہ طور پر ہوئی اس کا ذکر ہے، اور انہیں کتاب عطا کیے جانے اور بنی اسرائیل کے لیے ہدایات عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور اس کو 10 سے پورا کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو ان کے رب کی مدت 40 رات پوری ہوئی۔ رات سے یہاں مراد ہے 24 آورز، کل 40 دن موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پر رہے ہیں۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میرے خلیفہ رہو میری قوم میں، یعنی میری غیر موجودگی میں تم ان کے ذمہ دار ہو۔ نوٹ فرمائی کہ ہارون علیہ السلام بھائی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اور اللہ کے رسول بھی تھے۔ واصلح، اور اصلاح کرنا، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے ہمارے وعدے کے وقت پر، وکلمہ ربہ، اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، اے میرا رب مجھے دکھا، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ ولکن انظر الی الجبل، ہاں یہ ہے کہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فإن استقر مکانہ، بس اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے، فسوف ترانی، بس تم بھی مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر ایک تجلی نازل فرمائی، جعلہ دکا، تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک، پھر جب ہوش آیا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے۔ تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں سے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر جو قرآن کر رہا ہے۔ کوہ طور پر انہوں نے اللہ سے ایک درخواست کی کہ اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بڑی خوبصورت درخواست ان کی تھی، لیکن اس کو کیا کہیے کہ اس دنیا میں بہرحال اللہ نے پردہ رکھا ہے، یہاں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو دیکھ سکے۔ ہاں قیامت میں ایسا ہوگا۔ سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں ذکر ہے، کچھ چہرے ہوں گے اس دن بڑے خوش و خرم، اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن جنت میں اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو مکمل روشن دیکھتے ہو۔ اللہ ہمیں یہ دیدار عطا فرمائے اور اس کا مستحق بننے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ رہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ موسیٰ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اور اللہ نے اس کا مظاہرہ بھی کرا دیا کہ دیکھو پہاڑ پر میں اپنی ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی نازل کروں گا۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی شے ہے، ایک تجلی، وہ تجلی کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، متشابہات میں سے۔ اگر یہ پہاڑ اس کو برداشت کر لے تو موسیٰ تم بھی برداشت کر لو گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور اس کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تب انہوں نے اللہ کے حضور کہا کہ اللہ میں
تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ اس مقام سے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 سمجھ میں آتی ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں کہا کہ اگر قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ مقام اس کی وضاحت کرتا ہے کہ جو تاثیر اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ کی ایک تجلی کی ہے کہ جس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، وہی تاثیر اللہ رب العزت کے کلام کی بھی ہے۔ اس لیے کہ یہ کلام اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی شے ہے، تو اس کلام میں اتنی عظمت ہے، اتنا جلال ہے کہ اگر اللہ نے اسے کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو وہ دب کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی، اللہ نے ان کے قلب مبارک کو اس قرآن حکیم کو برداشت کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی، ورنہ قرآن کی تاثیر وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی ایک تجلی کی ہے۔ یہاں مزید نوٹ فرمائیے، اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے ہاں اردو محاورے میں بعض الفاظ بڑے غلط استعمال ہوتے ہیں، لن ترانیہ کر رہا ہے، اور یہ بہت برے معنی میں، کسی کو گالی دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، جبکہ یہ لفظ قرآن میں یوں آیا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس طرح کے الفاظ یہ گستاخی پر مبنی ہیں، جو دین کی اصطلاح سے لیے گئے اور اس کو ہمارے لٹریچر میں شامل کر دیا گیا، گویا معلوم ہوتا ہے کہ دین دشمنی اختیار کرنے والے لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ اس طرح کے الفاظ سے ہمیں بچنا چاہیے۔ فلما آفاق قال سبحانک، پھر جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تو پاک ہے، تب تو الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے اول ہوں۔ قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں نے تمہیں چن لیا ہے لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام سے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، تو جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے ان کے لیے لکھ دی تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت، ہر چیز کی تفصیل۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، بس اے موسیٰ تم بھی اسے قوت سے پکڑو اور حکم دو اپنی قوم کو کہ وہ بھی اسے اختیار کرے اچھے طریقے پر۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تم لوگوں کو نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ پہلی بات یہ کہ یہاں پر بتایا گیا کہ تورات تختیوں میں لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، جبکہ نوٹ فرمائیے قرآن حکیم الفاظ کی صورت میں قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کا ذکر آ چکا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 میں، اور یہ وہی بات تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے بھی کہی تھی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ ڈیٹرانومی کتاب استثناء چیپٹر نمبر 18 اس کی ورس نمبر 18، الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے یہ تھے اپنے قوم سے خطاب کے دوران کہ اللہ اس رسول کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ مراد یہ کہ ہمیں تو تختیوں پر لکھا ہوا دیا گیا، ان رائٹنگ دے دیا گیا، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہوں گے ان کے قلب مبارک پر الفاظ کی صورت میں کلام عطا کیا جائے گا۔ سأریکم دار الفاسقین، میں قریب تمہیں نافرمان لوگوں کو گھر دکھا دوں گا۔ مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکل چکے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ فلسطین میں تھا، وہاں کچھ مشرک لوگ آباد تھے، یہ بشارت دی جا رہی کہ عنقریب تم وہاں پہنچو گے، ان مشرکین کو وہاں سے نکالو گے اور وہاں اللہ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں عنقریب پھیر دوں گا ان لوگوں کو اپنی آیات سے جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ یہ تکبر ہے جو ہدایت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ شیطان نے بھی یہی کیا تھا، جو قومیں مٹائی گئیں ان کے سرداروں نے بھی یہی روش اختیار کی تھی، اس تکبر کی وجہ سے حق سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ہر نشانی دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا،
اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر وہ گمراہی کے راستے کو دیکھ لیں تو اس کو اختیار کر لیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل تھے۔ تو تکبر کرنے والوں کو ہدایت سے دور کر دیا جاتا ہے اور وہ گمراہی کے راستے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، وہ بدلے میں وہی کچھ پائیں گے جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنی آیات پر یقین عطا فرمائے، آخرت کا یقین عطا فرمائے، اور نیک عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 18واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیور سے ایک بچھڑا بنا لیا، جسد لہ خوار، ایک جسم جس میں گائے کی سی آواز سی آتی تھی۔ یہ واقعہ دیگر مکی صورتوں میں آیا ہے، انشاءاللہ تفسیر ہم پڑھیں گے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 87 اور 88، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 95 سے لے کے آیت نمبر 97 تک۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، اللہ سے کتاب لینے کے لیے۔ پیچھے قوم نے ایک بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ سامری ایک شخص تھا جو کہ جادوگر تھا، سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیل آئے گی، اس نے ورغلایا تو قوم نے بچھڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اور یہ وہی تسلسل تھا کہ مصر میں بھی گائے کا تقدس تھا، یہ غلام تھے، وہ تصورات غلامانہ ذہنیت میں قبول کر لیے تھے، تو بچڑا ہی معبود کے طور پر اختیار کر لیا۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے نہ تو کلام کرتا ہے نہ انہیں راستہ دکھاتا ہے۔ اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے معبود بنا لیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا، اور جب وہ نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، قالوا، تو انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں بخش نہ دیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، شرک کر بیٹھے ہیں۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 میں ہم پڑھ چکے کہ توبہ اصل یہ تھی کہ اپنوں کو قتل کرو، جو مرتد ہو گئے ہیں ان کے رشتہ دار ان کو قتل کریں گے۔ یہ تفصیل آ چکی ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 54 میں۔ قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں بخش نہ دیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ ولما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے تھے، رنجیدہ تھے۔ قال بئس ما خلفتمون من بعدی، انہوں نے فرمایا کہ کس قدر بری ہے میری جانشینی جو تم نے اختیار کی میرے بعد۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی؟ اس کے احکامات میں لے کر آ رہا ہوں، تم نے اور جلدی کر ڈالی۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں ڈال دیں۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑا۔ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ یہ نوٹ فرمائی کہ بڑا جلالی مزاج تھا موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن یہ غیرت دینی کی وجہ سے۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اب بھائی یعنی ہارون علیہ السلام انہوں نے عرض کیا، اے میرے بھائی، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو بس مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دیجیے۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ مزید نوٹ فرمائیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 90 میں ہم پڑھیں گے کہ ہارون علیہ السلام نے ان کو بڑی روکنے کی کوشش کی بچھڑے کی پوجا پاٹ سے، لیکن وہ نہ مانے اور ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ تو بھائی سے کہنے کہ فلا تشمت بی الاعداء، بس مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دو۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرو۔
اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ہارون علیہ السلام کی غلطی تو نہیں تھی، تو اللہ سے اب دعا کر رہے ہیں۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کی سزا کا ذکر ہے، اجتماعی توبہ کا بیان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک رحمت خاصہ کی دعا کی تھی، اس کا ذکر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرائض اور ذمہ داریوں کا بیان بھی انشاءاللہ آئے گا۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان قریب انہیں ان کے رب کا غضب پہنچے گا اور دنیا کی زندگی میں ذلت۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم جھوٹ باندھنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ ذکر آ چکا سورہ البقرہ آیت 54 میں مرتد کی سزا کا ذکر تھا کہ جن جن لوگوں نے شرک کیا ہے، گائے کی پوجا پاٹ کی ہے، ان کے ہی رشتہ دار ان کو قتل کریں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا، اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے پھر اس کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھایا۔ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ہمارے وعدے کے لیے 70 آدمی چن لیے۔ یہ ذکر سورہ البقرہ آیت 55 میں بھی آ چکا ہے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب انہیں زلزلے نے آ لیا، قَالَ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ، اے میرے رب تو اگر چاہتا تو اس سے پہلے انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ یہ عذاب اس لیے آیا تھا، سورہ البقرہ آیت 55 میں ذکر آ چکا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اپنے آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی کی کڑک ان پر طاری کر دی گئی اور موت دے دی گئی تھی، پھر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب تو اگر چاہتا تو اس سے پہلے انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں اس پر ہلاک کر دے گا جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کچھ کہا۔ ان ہی الا فتنتک، یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ تیری آزمائش۔ تضل بہا من تشاء، تو اس سے جس کو چاہے گا گمراہ کر دے گا۔ وتہدی من تشاء، اور جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، تو ہمارا کارساز ہے بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہترین بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی لکھ دے۔ انا ہدنا الیک، ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا۔ اب یہ رحمت عام اور رحمت خاص کا سوال کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب جس کو چاہوں گا دوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ فسأکتبها للذین یتقون، سو میں عنقریب اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو پیروی کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب نوٹ فرمائیے کہ جس رحمت خاص اور رحمت عام کی دعا فرما رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ وہ تو میں ان لوگوں کے لیے رکھوں گا، ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، ہماری آیات پر ایمان لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی اتباع کریں گے۔ اب یہاں ذکر آ گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کریں گے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں نوٹ فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا جاتا ہے۔ امی کے معنی ان پڑھ،
وہ شخص کہ جس نے کہیں سے کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کی ہو، یہ لفظ استعمال کرنے میں بعض اوقات جھجک محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ لفظ استعمال کیا قرآن نے۔ تو نوٹ فرمائیے، یہ معجزہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے دنیا کے کسی مکتب مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، اور 40 برس کی عمر ہوئی تو اتنی اعلیٰ چیز، اتنا اعلیٰ کلام آپ کی زبان مبارک سے اللہ نے جاری فرما دیا کہ عرب کے بڑے بڑے شعراء وہ عاجز ہو گئے اس کا مقابلہ کرنے سے۔ یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی بھی آپ کا استاد نہیں، اللہ نے آپ کو سکھایا۔ اگر بالفرض کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہوتا تو وہ آپ سے افضل ہو جاتا۔ تو یہ فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل بھی ہے۔ اگر آپ نے کہیں سے پڑھ لکھ رکھا ہوتا تو لوگ کہتے کہ دیکھیے سیکھ لیا اس لیے پیش کر رہے ہیں، نہیں، امی تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، عظیم کلام آپ کی زبان مبارک سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ رسول نبی امی جنہیں وہ لوگ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات تورات میں بھی موجود اور انجیل میں بھی موجود اور آج بھی موجود ہے۔ چنانچہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو تورات پر مبنی ہے، اس میں بک آف ڈیٹرونومی، کتاب استثناء، چیپٹر نمبر 18 اور اس کی آیات 17 سے لے کے 22، اس میں آج بھی موسیٰ علیہ السلام کی زبانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشارات موجود ہیں۔ اسی طرح نیو ٹیسٹمنٹ یا بائبل میں جو یوحنا کی کتاب ہے، جان چیپٹر 14 ورس نمبر 25 اور 26، آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بشارات موجود ہیں۔ اسی طرح متی کی انجیل، میتھیو چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 1 اور 2، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں۔ تو یہ ہے جو قرآن نے اشارہ کیا، اور آج بھی بائبل کے اندر whether it is اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، بشارات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں۔ نوٹ فرمائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑا ہے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہا سورہ الفتح آیت نمبر 29 میں کہ تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی بھی نشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا معاملہ تو بہت بڑا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ انہیں لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض اور ذمہ داریاں بیان کی جا رہی ہیں۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اتارتے ہیں ان سے وہ بوجھ اور وہ طوق جو ان پر تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 فرائض یا ذمہ داریوں کا ذکر آیا۔ نمبر 1، آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ نمبر 2، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ نمبر 3، بوجھ اتارتے ہیں اور جو طوق لوگوں کے گلوں میں پڑے ہوئے تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ آج یہی تینوں کام امت کی ذمہ داری ہے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 110، یہ کام ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ اللہ کے رسول واضح فرما گئے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس چیز کا حکم دے اسے مانو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے منع فرما دے اس سے باز آ جاؤ۔ تو اب حلال اور حرام واضح کر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پر عمل کرنا اور حلال ہی کی طرف توجہ رکھنا اور دلانا لوگوں کی، اور حرام سے رکنا اور روکنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسرا فریضہ، تیسری ذمہ داری تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ان کے بوجھ دور کرتے ہیں اور طوق جو گردنوں میں پڑے ہوئے ان کو دور کرتے ہیں۔ یعنی برسا برس سے جو لوگوں نے من مانی باتیں دین کے طور پر اختیار کر لی تھی، فضول رسومات اختیار کر لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کیا اور انسانیت کو ظلم سے اور جبر سے، استحصال سے نجات دلائی ہے۔ آج امت کو بھی یہ کام کرنا ہے کہ جو طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں معاشرے میں، اس سے نجات دلانا امت کی ذمہ داری ہے۔ جو دین کے نام پر بدعات اختیار کی جا رہی ہیں،
کبھی میت کے نام پر، کبھی نکاح کے موقع پر، کبھی ولادت کے موقع پر من مانی باتیں اختیار کر لی گئی ہیں، اس کو ختم کر کے دین کو آسان دین کے طور پر پیش کرنا اور لوگوں کو بوجھ سے نجات دلانا، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فالذین آمنوا بہ، پس جو لوگ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعذروہ، اور ان کی تعظیم کی، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی ان لوگوں نے اتباع کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا، اولئک ھم المفلحون، وہی ہیں فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے۔ یعنی یہاں ان لوگوں کو صرف کامیاب قرار دیا جا رہا ہے جو 4 کام کریں گے۔ نمبر 1، ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کریں۔ نمبر 3، آپ کی مدد کریں۔ نمبر 4، جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس کی اتباع کریں۔ یہ 4 کام جو کریں گے وہی کامیاب ہو سکیں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ آپ کو دل و جان سے اللہ کا رسول اور اللہ کا آخری رسول مانا جائے، اور آپ نے جو احکامات دیے اس پر عمل کیا جائے۔ اس ایمان کا مطالبہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ نمبر 2، آپ کی تعظیم اور احترام۔ ایک مومن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جان سے بڑھ کر ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں الفاظ ہیں کہ اہل ایمان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں۔ اس احترام کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں اس پر عمل کیا جائے، جن کاموں کا حکم دیا اس کے مطابق عمل کیا جائے، جن باتوں سے منع فرمایا اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 بہت ہی حساس آیت قرآن حکیم کی احترام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ وہاں یہ کہا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ آواز سے آواز بلند ہوئی تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہوں، اللہ کتنا ناراض ہوگا ان لوگوں سے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد ہے ان کے دین کے اس مشن میں ان کے کام آنا۔ اسی کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکارا تھا اپنے لوگوں کو۔ سورہ الصف آیت نمبر 14 میں الفاظ ہیں، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کے اس مشن میں۔ تو آج یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس میں آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ شریک تھے، انہوں نے اپنا تن من دھن لگایا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس دین کے لیے جد و جہد کرنا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نمبر 4، جو نور یعنی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا اس کی پیروی کرنا۔ قرآن چاہتا ہے کہ اس پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا جائے، قرآن چاہتا ہے اس کی باقاعدہ تلاوت کی جائے، قرآن چاہتا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، قرآن چاہتا ہے کہ اس پر عمل کرنے اور اس پر عمل کرانے کی کوشش کی جائے، اور قرآن چاہتا ہے کہ اس کو پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے قرآن حکیم کے اتباع کے تقاضے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے نتیجے میں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں ہمیں شامل ہونے اور اپنے دین کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا جو یہ 4 کام کریں گے اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد 20واں رکوع سورہ مبارکہ کا، اس میں یہ ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے، اور بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات کا بھی ذکر ہے۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ نوٹ فرمائیے یہ خطاب ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یونیورسل ہے تمام انسانیت کے لیے۔
یہی بات آئی ہے سورہ سبا آیت نمبر 28 میں کہ آپ تمام انسانیت کے لیے رسول ہیں، اور یہی بات آئی ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مزید نوٹ فرمائیے، گاسپل آف برناباس جو منظر عام پر آ چکی ہے، جو ایک عرصے تک عیسائی ورلڈ میں بین رہی تھی، اس کا چیپٹر 43 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ وہاں نقل ہیں کہ وہ جب آئے گا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام انسانیت کے لیے رحمت ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا کہ میں آخری رسول نہیں ہوں، میں تمام انسانیت کے لیے نہیں ہوں، آخری رسول آئیں گے وہ محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے۔ گاسپل آف برناباس چیپٹر نمبر 43 میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کی بادشاہت آسمان اور زمین پر، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی پر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے تمام کلمات پر، واتبعوہ، اور ان کی پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ ہدایت ملے گی قرآن کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑی سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، سورہ یوسف آیت نمبر 108، اور اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھانا، سورہ الشورى آیت نمبر 15۔ اللہ ہمیں اس سب سے بڑی سنت کی بھی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واتبعوہ، اور ان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں گروہ ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے اور وہ اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ یہ اہل کتاب کے نیک لوگوں کا ذکر ہے، قرآن کا یہ توازن ہے کہ ان میں اگر کچھ اچھے لوگ بھی تھے ان کا ذکر بھی قرآن نے بار بار کیا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں تقسیم کر دیا 12 قبیلوں میں گروہ در گروہ۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، تو یہ 12 قبیلوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنا عصا مارو پتھر پر، فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ تفصیل سورۃ البقرہ میں بھی آ چکی ہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک نے اپنے پینے کے مقام کو جان لیا۔ 12 قبیلے تھے، کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، اختلاف نہ ہو جائے، 12 چشمے پھوٹ پڑے، ہر ایک کو اپنے پینے کا مقام معلوم ہو گیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اب یہ صحرائے سینا کے حوالے سے مزید گفتگو آ رہی ہے، اللہ کے انعامات کا ذکر آ رہا ہے، تفسیر سورۃ البقرہ میں آ چکی۔ اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ نازل کیے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، ایک بستی کا ذکر کیا گیا کہ وہاں جاؤ، قتال کرو اور وہاں غلبہ حاصل کرو، اللہ کے دین کے احکامات پر عمل کرو۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس سے کھاؤ جیسے تم چاہو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور کہنا حطہ یعنی اے اللہ بخش دے، اور دروازے سے داخل ہونا عاجزی کے ساتھ جھکتے ہوئے۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ سنزید المحسنین، ہم ان قریب احسان کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا،
پس بدل ڈالا ان میں سے ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو غیر الذی قیل لہم، اس کے مقابلے میں کہ جو بات انہیں کہی گئی تھی۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ہم نے ان پر عذاب بھیجا آسمان سے کیونکہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ ان سے کہا گیا تھا کہ داخل ہوتے ہوئے حطۃ کہنا کہ اے اللہ بخش دے، لیکن ان کی زبان میں کچھ اور الفاظ آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں تفصیل ہے، انہوں نے کہا کہ حبۃ فی شعرہ، اے اللہ بالیں ان میں دانے عطا فرما دے، یعنی غذا مانگنا شروع کر دی، مادی شے مانگنا شروع کر دی بجائے اسی کہ اللہ کی بخشش مانگتے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب نازل کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کا 21واں رکوع آ رہا ہے، اس میں اصحاب سبت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جن کا ذکر اس سے قبل کئی مرتبہ آ چکا ہے، اور اس واقعے میں 3 گروہ بن گئے تھے، ان کا ذکر ہے جو اب اس رکوع میں انشاءاللہ آئے گا۔ نوٹ فرمائیے کہ یہ بنی اسرائیل ہی میں سے ایک گروہ تھا، کسی دریا کے کنارے آباد تھا، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، اس سے گزر اوقات ان کی ہوتی تھی۔ ہفتے کا دن اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا عبادت کے لیے، لیکن نوٹ فرمائیے ہر امت کو اللہ نے جمعے کا دن ہی دیا، یہ بخاری شریف میں تفصیل ہے۔ یہود نے ہفتے کا دن پسند کر لیا اپنے لیے، وہی ان کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ تو ہفتے کے دن یہ تھا کہ عبادت ہی کرنی ہے، کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مسئلہ ہو گیا ہے تو نافرمانی کا ارادہ کیا۔ جب نافرمانی کا ارادہ کیا تو ویسی آزمائش اللہ نے فرما دی۔ یہی معاملہ اللہ کا ہے، بندہ جس رخ پہ جانا چاہتا ہے وہی رخ اس کے لیے طے کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے یہ کیا کہ دریا سے نہریں کاٹنا شروع کر دی۔ ہفتے کے دن دیکھتے کہ مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں کیونکہ اللہ نے آزمائش ایسی کر دی، باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں، تو یہ کیا کہ ہفتے کے دن دریا کا پانی کھول دیا کرتے تھے تو اس پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی نہروں میں آ جاتی تھیں، اور پھر دروازے بند کر دیا کرتے تھے تالابوں کے اور نہروں کے، اور اگلے دن جا کے شکار کر لیا کرتے تھے۔ یہ حیلہ بازی انہوں نے شروع کی اللہ کے دین کے ساتھ۔ تو پھر 3 گروہ ہو گئے اس میں، ایک وہ جو نافرمانی کرنے والا تھا، دوسرا وہ جو خود نافرمانی سے بچ رہا تھا لیکن نافرمانی کرنے والوں کو روکتا اور منع نہیں کرتا تھا، تیسرا گروہ وہ تھا جو خود بھی برائی سے بچ رہا تھا، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ کا جب عذاب آیا تو یہ تیسرا ہی گروہ بچایا گیا جو خود بھی برائی سے بچ رہا تھا، دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے متعلق سوال کیجئے جو دریا کے کنارے پر واقع تھی۔ اِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبْتِ، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھنے لگے۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ صَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ، ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو اس طرح نہیں آتی تھی۔ نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کیونکہ نافرمانی کا ارادہ کر لیا تھا تو اب اللہ تعالیٰ نے گویا مچھلیوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ ہفتے کے دن ان کے سامنے جانا ہے تاکہ آزمائش خوب ہو جائے ان کی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یہ دوسرا گروہ تھا جو خود برائی سے بچ رہا تھا، اور کہا اس نے تیسرے گروہ سے جو خود بھی برائی سے بچ رہا تھا دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہا تھا، تو یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا شدید عذاب دینے والا ہے۔ اب یہ تیسرے گروہ کے لوگوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، تاکہ ہم تمہارے رب کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اے اللہ ہم نے روکنے کی کوشش کی تھی، ولعلہم یتقون، اور شاید کہ یہ ڈریں اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ ممکن ہے ہمارے کہنے سے، ہمارے نصیحت کرنے سے گناہ سے بات آ جائیں۔ تیسرے گروہ والوں نے دوسرے گروہ والوں کو جواب دیا اس لیے ہم منع کر رہے ہیں، اس لیے برائی سے روک رہے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکے کہ اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی تھی اور شاید ہمارے کہنے سے یہ نافرمانی کرنے والے باز آ جائیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، پھر جب انہوں نے اسے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، تو ہم نے انہیں بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے انہیں پکڑ لیا برے عذاب میں کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ صرف تیسرا گروہ بچایا گیا جو خود گناہ سے بچ رہا تھا اور دوسروں کو بھی گناہ سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، باقی پہلا گروہ
اور دوسرا گروہ بھی برباد ہوا جو خود تو گناہ سے بچ رہا تھا لیکن دوسروں کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ نوٹ فرمائیے کہ ظلم کو دیکھنا اور اس کو برداشت کر جانا، اس کو بدلنے کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ خود ایک ظلم ہے، اور یہ فریضہ ہے اب ہماری اس امت کا کہ ہم نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ چنانچہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں ہماری ذمہ داریاں بیان کی گئیں۔ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، اگر لوگ ظالم کا ہاتھ نہیں روکیں گے، برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب مسلط فرمائے گا۔ اور جان لیجئے کہ یہ عمل اصلاح کا اگر ختم ہو جائے تو پورا معاشرہ لپیٹ میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے بخاری شریف میں، کہ ایک جہاز سمندر میں جا رہا ہے، اس میں ایک نچلی منزل ہے اور ایک پہلی منزل ہے۔ جو نچلی منزل والے ہیں وہ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں اوپر پہلے مالے والوں کے پاس۔ کبھی ان کو خیال آیا کہ ہم اوپر جاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو ہم تھوڑا اسی جہاز میں سوراخ کر کے سمندر سے پانی نکالنا شروع کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر ایسا ہو جائے اور پہلی منزل والے ان کو نہ روکیں تو وہ بھی اس میں ڈوب جائیں گے۔ تو برائی کو دیکھ کر برداشت کر لینا یہ ایمان کا تقاضا نہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اس کی صلاحیت نہیں زبان سے بدلنے کی کوشش کرے، اس کی بھی صلاحیت نہیں دل میں ارادہ رکھے میں اس کو بدلوں گا۔ اور اگر انسان یہ ارادہ بھی نہ رکھے تو مسلم شریف کی ایک اور روایت میں الفاظ ہیں، اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں خود نیک بننے اور نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود بدی سے بچنے اور دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اصحاب السبت کا واقعہ۔ صرف وہ لوگ بچائے گئے جنہوں نے خود نافرمانی سے بچنے کی روش اختیار کی اور دوسروں کو بھی برائی سے منع کرتے رہے۔ یہ اصلاح کا عمل ہوگا تو اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، عذاب سے بچ جائیں گے، اور اگر یہ اصلاح کا عمل نہ ہو تو پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے۔ چاہے کچھ لوگ ذاتی طور پر نیک ہو بھی جائیں وہ بھی اس عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر جب اس سے سرکشی کرنے لگے جس سے وہ منع کیے گئے تھے تو ہم نے حکم دیا ان کو کہ ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ۔ یہ سزا ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے دی گئی اس نافرمانی کی وجہ سے۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اس بات کی خبر دی کہ یقیناً وہ ان پر بھیجتا رہے گا قیامت تک کے لیے ایسے لوگ جو انہیں سخت عذاب دیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے یہود کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت مسلط کر دی گئی ہے۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ آیت 61 میں بھی آ چکا ہے۔ 77 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں 1,33,000 یہودی قتل ہوئے۔ پھر پچھلی صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہوئے۔ یہ عذاب کا سلسلہ ان پر چلتا رہا، اور قیامت سے پہلے بالآخر مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی ہلاکت ہوگی، تمام یہودی مٹا دیے جائیں گے۔ اب بھی کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ ہیں وہ اگر قبول کر لیں تو اللہ ان کو معاف فرما سکتا ہے۔ ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، یہ ڈراوا آیا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الاعراف مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی۔ بنی اسرائیل کا ذکر اس میں اس لیے کیا گیا کہ مدنی دور میں اہل کتاب میں سے یہود سے بھی سابقہ پیش آئے گا، تو ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر باز نہیں آؤ گے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کرو گے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے، اور اگر باز آ جاؤ توبہ کر لو وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود نیک بننے اور نیکی کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خود بدی سے بچنے اور دوسروں کو روکنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔